یہ کون غدار ہے جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے؟ اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا عوام گریبان پکڑیں گے۔ میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے، ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے۔ ٹائی کھول دیتا ہوں، اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا ہے۔ زمیندار کا بیٹا ہے، وکیل بن گئے ہو تم یار۔ آپ کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا مجھے پتہ ہے۔ آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے۔ یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ہاؤس کے سامنے؟ رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قسم۔ سوال ثناء اللہ مستی خیل صاحب۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ منسٹر صاحب نے جواب دیے، میں روؤں، میں سر پیٹوں، میں کیا کروں؟ کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے۔ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر مینڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ خدا کی قسم سر، میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں، پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس، وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے گندم بیچ رہے ہو؟ آخر جی ہم تو 6000 روپے کی لے رہے ہیں جی۔ یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ہاؤس کے سامنے؟ آپ کی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی حکومت کی کوئی نقطہ نظر نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے، آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو گندم امپورٹ کی ہے، اور موجودہ حکومت نے بھی سر 70 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ کاشتکاروں کا حق چھینا ہے، ان کے بچوں کی غذا چھینی ہے؟ اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا عوام گریبان پکڑیں گے۔ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے۔ ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے، ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے، بات کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ جی سوال کیا؟ رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قسم۔ سوال زمیندار کا بیٹا ہے، وکیل بن گئے ہو تم یار، تم حق کی بات تو کرو۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو، میرے ساتھ آئیں۔ میاں ریاض حسین پیرزادہ بیٹھا ہے، زمیندار کا بیٹا ہے، زمیندار ہے وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپلز پارٹی، سوال کیجئے۔ زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں، رشید اکبر خان نوانی بیٹھا ہے۔ سوال کھڑے ہو کے کیجئے۔ یہاں کہہ دے کہ یہاں پنجاب میں گندم ابھی خریداری شروع نہیں ہوئی۔ امیر مقام بیٹھا ہے، امیر مقام تو پہاڑی علاقے کے، وہاں گندم نہیں ہوتی۔ تو یہ ظلم، میرا کہنے کا میں سر کوسچن میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، ان کو قراربا کی سزا دی جائے۔ جی منسٹر صاحب۔ سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں، پھر مجھے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی، اور مجھے بھی ڈیسک بجوانا پڑے گے۔ اچھا، کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا۔ سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ، اب سن لیں نا سر، اب سن لیں۔ میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں، اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا ہے۔ بات یہ ہے نہیں، آپ دیکھیں، آپ وہ بات کریں جی ایڈریس دا چیئر، آپ ایک سنجیدہ، اگر آپ ایک سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے۔ میں نے عرض کی ہے، میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں، میرے سے زیادہ نہیں پتا، آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے۔ میں نے عرض کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستی خیل صاحب 40% اضافہ کر سکتی تھی، ہم نے کر دیا۔ ہم نے رقم جو تھی وہ قرض لے کے گندم خریدی، اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرہم رکھ سکے رکھے۔ صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا۔ آپ اسی ایوان نے 18ویں ترمیم منظور کی ہے، صوبوں کا اپنا اختیار ہے۔ صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 460 ارب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے۔ گندم خرید کے 22% مارک اپ پہ رکھ کے جب فروخت کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے 6000 سے تجاوز، 7000 سے تجاوز، 8000 سے تجاوز کرتی رہی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا۔ آٹے کی قیمت نیچے آئی، زمیندار پریشان ہے، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب مل بیٹھ کے اگر کام کریں گے
تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی، تقریروں سے نہیں ہوگی۔ سپلیمنٹری حسین طارق صاحب، نہیں کرنے دیں اسد صاحب کرنے دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو کو ہم سیریس لے جائیں۔ جی اسد کیسر صاحب۔ آپ کی بہت مہربانی جی، شکریہ۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا۔ جناب اسپیکر، جب میں یہاں میرے پاس میں پوزیشن تھی ایز اے اسپیکر، تو ایک یہ بنیادی غازی بروتا جو ڈیم بنا ہے، یہ ہمارے گاؤں دیہات کی جو دریائے سندھ کہتے ہیں، یہ پانی ہمارے دریاؤں پہ، ہمارے گاؤں پہ، دیہات پہ، یہ تقریباً 180 یعنی 180 گاؤں ہیں جو کہ اس دریا کے کنارے ہیں، اور اس دریا کے ساتھ ہمارا پورا تاریخ ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ غازی بروتا ڈیم بن رہا تھا تو اس وقت ہمارے جو لوکل اس وقت جو بھی حکومت تھی صوبائی یا وفاق میں، انہوں نے ہمارے لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں رکھا، اور نہ ان کی جو گریوینسز ہے یا ان کی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص کر جو اس سے جو معاشی مسائل پیدا ہوئے ہمارے لوکل لوگوں کی، کیونکہ ہر گاؤں کے اندر تقریباً کوئی 100 سے زیادہ وہاں پچھڑی سے متعلق لوگ تھے، اور ساتھ ساتھ وہاں بڑے بڑے بیلہ جات تھے۔ ابھی بھی انٹرسٹنگ بتاؤں جی کہ یہ جب سرد موسم آتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ توربیلا سے جو پانی آتا تھا تو وہ اس وقت جب غازی بروتا ڈیم نہیں بنا تھا تو اس وقت یہ 300 کیومکس پانی سردیوں میں یعنی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک چلتا تھا۔ اس پہ ہمارا جو ہے نا پچھلی کا جو بزنس تھا ہمارے لوکل کمیونٹی کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ہوا یہ کہ ابھی وہ 300 کیومکس پانی، اس کی جگہ ابھی صرف 28 کیومکس پانی علاقے کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی کہ جس طرح ہمارے علاقے پہ سے یہ پانی گزرتا تھا، وہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، وہاں پکنک ہوتی تھی، وہاں بیلہ جات تھی۔ اور بیلہ جات کی بھی بات بتاؤں گی، جب یہ غازی بروتا ڈیم نہیں بنا تھا تو یہاں 16,900 ایکڑ علاقے پہ جنگلات تھے، اور ابھی جو سٹیٹسٹک ہیں وابڈا ڈپارٹمنٹ کی اپنی کنسلٹنسی کے تحت میں وہ بات کر رہا ہوں، وہ ہے 780 ایکڑ، یعنی کہاں 16,900 ایکڑ اور کہیں 700، یعنی بیلہ جات ختم ہو گئی، پچھلی کا کاروبار ختم ہو گیا، نہ ہمارے علاقے کو بجلی کی کوئی سہولت دی گئی، نہ آپ کی بھی ادھر ماشاءاللہ ہے، ادھر آپ کا گدونی اسٹیٹ میں کارخانہ ہے، آپ کو تھوڑا بہت علم ہوگا ضرور کہ توربیلا ڈیم جو بنا اس وقت جو ہمارے نمائندگی تھی یا جو حکومت بنی، انہوں نے بھی اس ایگریمنٹ میں ہمارے لوگوں کا یعنی پانی سے جو بجلی بنتا ہے وہ کوئی میرے خیال میں 6-7 روپے پہ بنتا ہے، اور ابھی ہمیں ملتا ہے 62 روپے پہ فی یونٹ۔ کل ہمارے علاقے میں اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے علاقے کا پانی تھا، ہمارے علاقے پہ سے گزر رہا تھا، آپ مہربانی کرے ہمیں اپنے علاقے میں کم از کم اس پانی کو بہنے دیں۔ اور ہم نے ابھی اتنا مطالبہ کیا کہ چلو آپ 300 کیومکس نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم ہمیں دے دے 75 کیومکس ہمیں دے دے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ایفیکٹیزنس کے جس کی پچھلی تباہ ہو گئی، جو بیلہ جات تباہ ہو گئے، اور خاص کر جو ڈیم بنا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ توربیلا ڈیم اور غازی بروتا ڈیم میں جو بجلی بنتی ہے کم از کم جو ہمارے پانی کی جو اوریجنل اس کی قیمت ہے یعنی 7 روپے فی یونٹ جو ہمارے علاقے کو دی جائے۔ یہ پوری دنیا میں ہوا، یہ آپ دیکھ لیں جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو ادھر کیا ہو رہا تھا۔ تو سب سے میرا مطالبہ یہ ہے، میں بالکل ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ منگل کو اس کو لے کے جائیں تاکہ منسٹر صاحب بھی ہوگا، اور میری خواہش ہوگی کہ یہ منڈے کو اور یہ جو خاص کر جو منسٹر صاحب بھی ہوگا، میری ریکویسٹ کمیٹی میں جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے علاقے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ علاقہ جو بجلی پیدا کر رہی، توربیلا ڈیم جو ہمارے علاقے میں ہے، غازی بروتا ڈیم جو ہم سے پانی لیا گیا ہے، اس کو 18 بدترین لوڈ شیڈنگ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، آپ نے ہم سے پانی چھینا، پانی جو ہے نا ہمارے علاقے کے پانی جو اس علاقے پہ گزرتا تھا وہ پانی نہیں ہے، اس وقت وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو توربیلا میں ہمارے علاقے کے لوگوں کو جاب میں کوٹا دیے جائے،
وہاں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. وہاں جو ہماری قیمت ہے وہ قیمت جو کہ بجلی کی جو اوریجنل یونٹ پہ بنتا ہے اس کے مطابق دیا جائے. شکریہ جناب اسپیکر. میں سیکرٹری صاحب تشریف رکھتے ہیں, اگر آپ نماز پڑھ کے میرے چیمبر میں آ جائیں تو سیکرٹری صاحب آپ بھی ذرا تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے, اس کا لائحہ عمل بنا لیں جو